خراسان شہر جو تاریخی طور پر عظیم خراسان کا حصہ تھا، یہ قدیم زمانے میں اپنی ثقافتی، علمی اور تجارتی اہمیت کے لیے مشہور تھا۔ یہ شہر اپنے علماء، شعراء اور فلسفیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ کئی سو سال پرانی بات ہے۔ اسی شہر خراسان کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک باکمال بزرگ رہا کرتے تھے، جن کے علم کی روشنی سے بیش بہا لوگ منور ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے حال کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان شیخ صاحب کی ایک عجیب عادت تھی، وہ دولت مندوں سے ہزاروں کی رقمیں لیتے اور دل کھول کر فقراء مساکین پر صرف کرتے۔ کوئی بھی ضرورت مند شیخ صاحب کے در سے خالی نہ جاتا، یہاں تک کہ جو ضرورت مند شیخ صاحب کے پاس آنے سے عاجز ہوتا، وہ خود اس کے پاس جا کر مدد کرتے۔ شیخ صاحب کو جب جب ان کا کوئی طالب علم تحفے تحائف دیتا تو وہ ان سے اپنے قرض کی ادائیگی کر دیتے۔ اسی طرح شیخ صاحب نے اہل عشق اور ذوق والوں کے ٹھہرنے کے لیے ایک خانقاہ بھی بنا رکھی تھی، جس میں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ غربا اور مساکین کا ایک جمع غفیر آپ کی خانقاہ پر ہمہ وقت موجود رہتا، جہاں انہیں مفت کھانا دیا جاتا۔ اس نیک بزرگ نے اپنی ساری جوانی اس کام میں گزار دی۔ ایک طرف وہ امیروں سے قرض لیتے تو دوسرے ہاتھ وہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ زندگی کے شب و روز کسی تیز طوفان کی طرح گزرتے گئے، یہاں تک کہ شیخ صاحب شدید بیمار ہو گئے اور بستر مرگ پر لگ گئے۔ مرض الموت کے آثار نمودار ہو گئے۔ شیخ صاحب کے عقیدت مند اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ان کی صحت کے لیے دعا کرتے تھے۔ شیخ صاحب کے بیمار ہونے کی خبر پوری بستی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان لوگوں کو بھی خبر ہو گئی جن سے شیخ صاحب نے قرض لیا تھا۔ دنیا کی رغبت اور دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، چنانچہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر شیخ صاحب سے اپنا قرض لینے پہنچ گئے۔ وہ شیخ صاحب کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ ادھر شیخ صاحب کی زندگی کا چراغ گل ہو رہا تھا، وہ جلتی ہوئی موم بتی کی مانند پگھل رہے تھے، تو دوسری طرف قرض خواہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ شیخ صاحب کو بستر مرگ پر دیکھ کر ان کے دل نا امیدی سے بیٹھے جا رہے تھے اور ان کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ شیخ صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھو، مجھے اس کی ذات پر پورا یقین ہے کہ وہ تمہارے قرض کی واپسی کے لیے مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ شیخ صاحب کے یہ الفاظ سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کے حواس رخصت ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر کیا خدا فرشتوں کے ہاتھ 400 اشرفیاں بھیجے گا؟ وہ سب کے سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ صاحب کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بھلا 400 اشرفیاں کہاں سے دیں گے؟ شیخ صاحب نے یہ سن کر فرمایا، صد افسوس ان دولت مندوں کے ذہنی افلاس پر کہ انہیں خدا پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ارے بدبختو، خدا ہر فعل پر قدرت رکھتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ باہر گلی میں ایک نوجوان حلوہ فروش نے آواز لگائی، گرم گرم حلوہ لے لو۔ شیخ صاحب نے یہ آواز سنی تو اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوہ خرید کر ان قرض خواہوں میں تقسیم کر دو۔ یہ سب کے سب ہمارے مہمان ہیں اور ان کی ضیافت کرنا ہمارا فرض ہے۔ شاگرد شیخ صاحب کا حکم ملتے ہی گلی کی طرف بھاگا۔ اس نے نصف دینار میں سارے حلوے کا سودا اس حلوہ فروش لڑکے سے کیا۔ جب وہ حلوے کا تھال لے کر شیخ صاحب کے پاس آیا تو شیخ صاحب نے حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا حلوہ اس فقیر کی جانب ان مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ سب نے مل کر بڑے مزے سے کھایا۔ جب تھال خالی ہوا تو حلوہ فروش لڑکے نے خالی تھال اٹھاتے ہوئے شیخ صاحب سے نصف دینار کا مطالبہ کیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں نصف دینار کہاں سے دوں، میری تو دم واپسی ہے، میرے پاس تو کوئی دینار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے منہ کمبل میں لے لیا۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ اس نے سراسر نقصان کا سودا کر لیا ہے تو اس نے مارے رنج اور غصے کے خالی تھال کو زمین پر دے مارا اور زور زور سے چلانے لگا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ فریاد کرنے لگا کہ میرا مالک مجھے مار ڈالے گا، اگر میں خالی ہاتھ واپس گیا تو وہ میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ حلوہ فروش کا رونا دھونا سن کر ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ دوسری طرف قرض خواہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ واہ شیخ صاحب، آپ نے ہمارا مال تو اڑا لیا، اب جاتے جاتے اس غریب کو بھی لوٹ لیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، آج کل خانقاہوں میں رہنے والے گندم نما جو فروش درویش بالکل اسی طرح دھوکہ اور فریب کرتے ہیں۔ ارے شیخ صاحب، مرتے دم بھی ایسی حرکت
آپ کو ذرا شرم نہ آئی؟ ارے خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مگر شیخ صاحب بدستور اپنا منہ کمبل میں دیے ان کی کڑوی گسیلی باتوں کے گھونٹ پیتے رہے۔ اب ایک طرف قرض خواہ شور مچا رہے تھے تو دوسری طرف حلوہ فروش نوجوان آنسو بہا رہا تھا، مگر شیخ صاحب نے ان کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے بات کی۔ آخر ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے اس حلوہ فروش نوجوان کو دے دیتے ہیں۔ یہ سن کر حلوہ فروش لڑکے کی جان میں جان آئی۔ شیخ صاحب نے جب یہ سنا تو فوراً کمبل سے منہ نکالا اور چلا کر کہا، خبردار کوئی بھی اس نوجوان کو رقم کی ادائیگی نہ کرے۔ شیخ صاحب کا یہ حکم سن کر لوگ کہنے لگے، شیخ صاحب ہم نے تو آپ کو ساری زندگی نیک جانا اور آپ سے عقیدت وابستہ رکھی، مگر حقیقت میں تو آپ بڑے ہی سنگ دل نکلے۔ خدا کے لیے جاتے جاتے کم از کم اس بچے پر تو ظلم نہ کریں۔ دوسری طرف حلوہ فروش نوجوان پتھر لے کر اپنے سینے پر مارنے لگا اور کہنے لگا، اے خدا مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میرا مالک تو میری جان ہی لے لے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص بڑا سا خوان لے کر شیخ صاحب کو سلام کرنے آگے بڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی آپ بھی اسی طرح کھڑے ہو جاؤ، سب قرض خواہ اس طرف کھڑے ہیں، معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ آپ نے بھی شیخ صاحب کو قرض دے رکھا ہے۔ مگر اس شخص نے لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر شیخ صاحب کی دست بوسی کی اور کہا کہ حضور آپ نے میرے کاروبار کے لیے دعا کی تھی تو اللہ نے خوب برکت دی۔ اس نے خوان آگے کرتے ہوئے کہا، حضور اس غلام کی طرف سے یہ ادنا سا تحفہ قبول فرمائے۔ شیخ صاحب نے اپنے شاگرد کو اشارہ کیا تو شاگرد نے خوان سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار ایک طرف پڑا تھا۔ حاضرین مجلس نے جب شیخ صاحب کی کرامت دیکھی تو روتے ہوئے شیخ صاحب کے قدموں میں گر پڑے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا کر قندیلوں کو توڑا اور حضرت کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو دل سے معاف کیا، میں نے تمہیں اس وقت تک اس لیے روکے رکھا کہ میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اے مالک اس نازک موقع پر میری مدد فرما۔ اس بچے کا نصف درہم اگرچہ مالیت میں کم تھا مگر اللہ کی سخاوت کا دریا اس نوجوان حلوہ فروش کے رونے تڑپنے اور اضطراب کے سبب جوش میں آیا۔ نہ صرف اس کو اس کا نصف دینار مل گیا بلکہ اس کی گریہ اوزاری نے میری لاج بھی رکھ لی اور میرا قرض بھی اتر گیا۔ تم سب کو بھی خدا کی ذات پر بھروسہ کامل رکھنا چاہیے۔ خدا سے جو بھی مانگو سچے دل سے مانگو اور خدا کے حضور چشمے گریاں سے کام لو۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے چشمے گریاں سے کام لینا چاہیے، اس سے دریائے رحمت خداوندی جوش میں آتا ہے۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔